مسلسل تیسری بار وزیر اعظم بننا نہرو کو بھی بھاری پڑا تھا۔ جواہر لال نہرو تیسری بار مدت پوری کیوں نہ کر سکے؟ 2024 کے بھارتی انتخابات کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی کے 73 سالہ رہنما نریندر مودی نے کانگریس کے آن جہانی رہنما جواہر لال نہرو کی طرح مسلسل تیسری مرتبہ وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا لیا۔ بھارت میں آنے والے دنوں میں کیا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن ماضی میں کانگریسی رہنما جواہر لال نہرو آزاد ہندوستان میں مسلسل تیسری مرتبہ الیکشن جیت کر وزیر اعظم بنے تو وہ اپنی مدت پوری نہیں کر سکے تھے۔ 1962 میں ملنے والی تیسری مدت ہندوستانی قیادت اور سیاست دونوں پر بہت بھاری رہی تھی۔ بھارتی لوک سبھا کے 18ویں انتخابات میں نریندر مودی کی زیر قیادت بی جے پی نے اپنے اتحادیوں کی مدد سے مسلسل تیسری مرتبہ حکومت سازی بنا لی اور نریندر مودی نے اگلی 5 سالہ مدت کے لیے تیسری مرتبہ وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیا ہے۔ وہ اس سے پہلے 26 مئی 2014 پھر 30 مئی 2019 کو وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا کر 5 سال کی 2 مدتیں گزار چکے ہیں۔ ان سے پہلے کانگریسی رہنما جواہر لال نہرو واحد شخصیت ہیں جو آزاد ہندوستان میں مسلسل تیسرا الیکشن جیت کر وزیر اعظم بنے تھے۔ جواہر لال نہرو کی زیر قیادت کانگریس نے 1952 کے لوک سبھا کے پہلے، پھر 1957 اور فروری 1962 کا تیسرا انتخاب جیتا، جس کے نتیجے میں وہ 15 اپریل 1952، 17 اپریل 1957 اور 2 اپریل 1962 کو وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے۔ 1962 میں تیسری مدت تک ایک ہی جماعت سے شخصیت کا وزیر اعظم بننا ہندوستانی سیاست پر کافی بھاری رہا تھا، کیونکہ اس مدت میں ہندوستان نے اپنے 2 وزرائے اعظم اچانک انتقال کے سبب کھوئے تھے۔ پہلے نہرو اچانک انتقال کے سبب تیسری مدت پوری نہیں کر سکے اور صرف 24 ماہ بعد 27 مئی 1964 کو 74 سال کی عمر میں بحیثیت وزیر اعظم حرکت قلب بند ہونے سے چل بسے تھے، جس کے فوری بعد کابینہ کے رکن گلزاری لال نندا کو قائم مقام وزیر اعظم مقرر کیا گیا تھا۔ پھر 9 جون 1964 کو کانگریسی رہنما لال بہادر شاستری نے مدت مکمل ہونے تک ہندوستان کے اگلے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا تھا، لیکن وہ بھی اچانک موت کے باعث حکومتی مدت پوری نہیں کر سکے تھے اور 11 جنوری 1966 کو بیرون ملک دورے کے دوران بحیثیت وزیر اعظم 61 سال کی عمر میں تاشکند میں اچانک انتقال کر گئے تھے۔ دوسری مرتبہ بھی ہنگامی طور پر کابینہ کے رکن گلزاری لال نندا قائم مقام وزیر اعظم ہندوستان مقرر کیے گئے۔ حکومت کی باقی مدت پوری کرنے کے لیے ایک بار بھی کانگریس کی قیادت سر جوڑ کر بیٹھی۔ اگلے 13 دن سیاسی چپکلش اور گرما گرمی سے بھرپور مشاورت کے بعد ایک طرف 24 جنوری 1966 کو جواہر لال نہرو کی صاحبزادی اندرا گاندھی نے ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ خاتون وزیر اعظم کا حلف اٹھایا تھا، تو دوسری طرف پہلی مرتبہ کئی سینئر کانگریسی رہنماؤں نے پارٹی سے ناراض ہو کر اپنے سیاسی راستے جدا کر لیے تھے۔ ماضی میں جو ہوا اسے اتفاق ہی کہا جا سکتا ہے۔ اب آگے کیا ہوگا یہ وقت بتائے گا۔